بسم الله الرحمن الرحيم. عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. رواہ احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ریا ہے۔ ریا مطلب دکھلاوے کے لیے عمل کرنا۔ دوستو، ریاکاری کے متعلق ہم کل کچھ پڑھ چکے ہیں۔ اس کو احادیث میں دو چیزوں سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک الشرک الاصغر سے اور ایک الشرک الخفی سے، کہ یہ شرک خفی ہے کیونکہ وہ عمل جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے اس کو غیر اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے آخر میں ارشاد فرمایا، اور وہ اللہ کے غصے کا اظہار ہے۔ یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے، کب؟ اذا جزی الناس باعمالہم، جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو اللہ فرمائیں گے، اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، اب جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم اعمال کیا کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، اب جا کے دیکھو کیا ان کے پاس بھی تمہارے لیے کوئی بدلہ ہے۔ یعنی دنیا میں جن لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتے تھے ان لوگوں کے پاس جاؤ کہ وہ تمہیں کوئی بدلہ دے سکتا ہے۔ تو بھائی، ہر عمل کا بدلہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات دے سکتی ہے۔ اس لیے جیسا کہ کل درخواست کی گئی تھی، عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولیں، کیا کسی کو دکھلانے کی نیت تو نہیں ہے، اپنی شہرت کی نیت تو نہیں ہے۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو صاف کر لیں، اور ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کی رضا کی نیت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔